انہوں نے چیئر اٹھائی اور مجھے پنچ کر دیا پیچھے اس دیوار پہ. جب انہوں نے اچھی خاصی گندی گالیاں دینا شروع کی ہیں میں نے پھر ہاتھ اٹھایا ہے. اور جب میں نے ان کو یہ بات بولی کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، انہوں نے کہا ہاتھ کیا اب تو بہت کچھ لگے گا، ایک دفعہ باہر دیکھتے ہیں آ کے. میں نے کہا یہ جب ہم تمہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے ڈیرے پہ تب تمہیں بتائیں گے ہاتھ کے ساتھ کیا کیا لگتا ہے. فیصلہ آباد میں ایک ایسا واقعہ سامنے آیا ہے جس نے سوشل میڈیا پر شدید بحث چھیڑ دی ہے. ایک کیفے میں خاتون پر تشدد کی سی سی ٹی وی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بااثر شخص مبینہ طور پر اس خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، اسے گالیاں دے رہا ہے اور دھمکیاں بھی دے رہا ہے. اس واقعے کے بعد متاثرہ خاتون مریم سامنے آئیں اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. مریم کے مطابق وہ اپنے کیفے AUR کیفے کے ریسیپشن پر بیٹھی سسٹم چیک کر رہی تھی کہ اسی دوران مدثر نامی شخص وہاں آیا. مریم کا کہنا ہے کہ مدثر نے اچانک کرسی کھینچ لی جس سے وہ نیچے گر گئیں اور پھر کرسی اٹھا کر انہیں دیوار کے ساتھ زور سے مارا. مریم کے مطابق وہ ابتدا میں خاموش رہیں اور صرف یہی کہتی رہیں کہ انہیں ہاتھ نہ لگایا جائے، مگر اس کے باوجود مدثر نے نہ صرف تشدد کیا بلکہ انتہائی گندی گالیاں بھی دیں. مریم کے مطابق مدثر اس کیفے میں ایک سرمایہ کار تھا مگر وہ مالک نہیں تھا. اس نے تقریباً 60 لاکھ روپے کے قریب سرمایہ کاری کی تھی جس کا باقاعدہ حساب موجود تھا. مریم کا کہنا ہے کہ انہوں نے مدثر کو یقین دہانی کروائی تھی کہ اگر وہ اپنے سرمایہ کاری واپس لینا چاہتا ہے تو اسے مکمل رقم اور منافع سمیت واپس دی جائے گی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اسے ان کے حساب پر اعتماد نہیں تو کسی تیسرے فریق سے آڈٹ بھی کروا لیا جائے. مگر اس کے باوجود مدثر مبینہ طور پر کیفے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ زبردستی یہ جگہ لے کر دکھائے گا. واقعے کے دن مریم کے مطابق مدثر کے ساتھ کئی لوگ بھی کیفے آئے تھے. پہلے اس کے چند دوست اندر بیٹھ گئے اور بعد میں مدثر خود مزید افراد کے ساتھ پہنچا. مجموعی طور پر تقریباً 16 سے 17 افراد وہاں موجود تھے. مریم کو ابتدا میں لگا کہ وہ افطار کے لیے آئے ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں بطور مہمان خوش آمدید کہا. لیکن جیسے ہی وہ واپس آ کر ریسیپشن پر بیٹھی تو مدثر نے اچانک کرسی کھینچ لی اور انہیں دیوار سے ٹکرا دیا. مریم کے مطابق وہ کافی دیر تک برداشت کرتی رہیں مگر جب گالیاں حد سے بڑھ گئیں تو انہوں نے بھی رد عمل میں ہاتھ اٹھایا. ان کا کہنا تھا کہ اگر ایک مرد صرف ایک گالی پر لڑائی کر سکتا ہے تو ایک عورت کے لیے بھی یہ برداشت کرنا ممکن نہیں کہ اسے مارا جائے اور گالیاں دی جائیں. مریم نے مزید بتایا کہ مدثر انہیں مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا اور یہاں تک کہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اسے اٹھا کر اپنے ڈیرے پر لے جائے گا. مریم کے مطابق جب انہوں نے اسے منع کیا تو اس نے کہا کہ اب تو ہاتھ سے بھی زیادہ کچھ ہوگا، ایک دفعہ باہر آ کر دیکھو، جب تمہیں ڈیرے پر لے جائیں گے تو پتہ چلے گا ہاتھ کے ساتھ کیا کیا لگتا ہے. مریم کا کہنا ہے کہ یہ دھمکیاں نہ صرف خوفناک تھیں بلکہ اس بات کا ثبوت بھی تھیں کہ وہ شخص اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال کر رہا تھا. مدثر مبینہ طور پر خود کو وکلا کمیٹی کا رکن بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایک فون کال پر وہ سڑک بند کروا سکتا ہے، کمپنی بند کروا سکتا ہے اور کیفے بھی اپنے قبضے میں لے سکتا ہے. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور موقع پر FIR درج کر لی گئی. تاہم مریم کا کہنا ہے کہ مدثر کو اگلے ہی دن ضمانت مل گئی. ان کے مطابق اس کے بعد سے انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں اور کچھ لوگ ان کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. مریم کا کہنا ہے کہ انہیں پیغامات موصول ہوتے ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کیا کر رہی ہیں جس سے انہیں اپنی جان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مدثر اور اس کے ساتھی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ کیفے بند کروا دیں گے، کاروبار چھین لیں گے اور حتیٰ کہ ان کے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. مریم نے حکومت پنجاب اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ اس طرح کا سلوک ناقابل قبول ہے اور اگر اس معاملے میں انصاف نہ ملا تو یہ بہت خطرناک مثال بن سکتی ہے. ان کے مطابق وہ صرف اتنا چاہتی ہیں کہ انہیں اور ان کے کاروبار کو تحفظ دیا جائے اور قانون کے مطابق انصاف ملے. سوشل میڈیا پر بھی اس واقعے پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ متاثرہ خاتون کو انصاف دیا جائے اور ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے.